أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين۔ محترم حضرات، یہ قرآن مجید کے سورہ بقرہ کے دوسرے رکوع کی آیت نمبر 23 ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو آپ کے مخالفین تھے، جو آپ کی نبوت اور رسالت کو تسلیم نہیں کرتے تھے، ان کے سامنے بطور چیلنج کے ایک معجزے کو پیش کیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اصل معجزہ تھا وہ یہی ایک معجزہ ہے۔ آپ کی زندگی میں کچھ اور اللہ کی مدد، اس کی نصرت سے متعلق کچھ باتیں جنہیں خرق عادت کہا جاتا ہے، لیکن اصل آپ کی نبوت رسالت کا جو معجزہ ہے، اس کو ثابت کرنے کے لیے، اس کو ظاہر کرنے کے لیے اللہ نے صرف قرآن مجید ہی کو پیش کیا، چیلنج کے طور پر، دعوے کے طور پر۔ اس سے پہلے چونکہ قرآن مجید کا ایک بڑا حصہ دور مکی میں نازل ہو چکا تھا، تو دور مکی کی صورتوں میں بھی 4-5 جگہوں پر، 4-5 مقامات پر یہی چیلنج مشرکین مکہ سے کیا گیا تھا۔ لیکن سورہ بقرہ یہ مدنی صورت ہے۔ جب آپ ہجرت کر کے مدینہ گئے تو اولین طور پر یہی صورت نازل ہوئی۔ اس کا جو زمانہ نزول ہے وہ جنگ بدر سے پہلے تک، ہجرت کے بعد اور جنگ بدر سے پہلے، جو تقریباً یہ 2.5 پاروں پر مشتمل ہے۔ تو مدنی صورتوں میں سب سے پہلا یہ چیلنج ہے جو مکہ والوں کے سامنے مدینہ والوں کے سامنے پہلا چیلنج ہے جو پیش کیا گیا۔ اس کے مخاطب یہود بھی تھے اور منافقین بھی، اور جو ایمان نہیں لائے تھے وہ بھی۔ کہا گیا کہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اگر تم شک میں ہو اس چیز کے متعلق، مما نزلنا علی عبدنا، جو ہم نے ہمارے بندے یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا، یعنی قرآن مجید کے متعلق تمہیں کوئی شک ہے، شبہ ہے کہ اللہ کا کلام ہے یا نہیں، جیسا کہ الزامات لگاتے تھے کہ یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا گھڑا ہوا کلام ہے، ان کا بنایا ہوا کلام ہے، اس کے کلام الہی میں اگر تمہیں کوئی شک ہے تو فاتو بھی صورت من مثلی، تو اس جیسی کوئی صورت لے آؤ۔ تمہاری زبان بھی عربی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان بھی عربی ہے، اور تم بھی انسان ہو، محمد بھی انسان ہے، اگر تم صرف انہیں انسانی مانتے ہو، اور جہاں تک لکھنے پڑھنے کی بات ہے تو تم نے تو کچھ لکھنا پڑھنا سیکھا ہوگا کسی سے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اس کا بھی موقع نہیں ملا۔ جب سب سے پہلی وہی لے کر آئے تھے حضرت جبرائیل علیہ السلام تحریر کی صورت میں، تو اس طرح سے یہ تحریر کی صورت میں لانا دنیا والوں کو بتلانا تھا، ورنہ اللہ کو بھی معلوم تھا، حضرت جبرائیل علیہ السلام کو معلوم تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھی ہوئی تحریر نہیں پڑھ سکتے، لیکن آپ کے ذریعے سے قیامت تک کے انسانوں تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خود یہ جواب پہنچے کہ ما انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ جب پہلی وہی آئی
تو 3 مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا جو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے لکھ کر پیش کی تھی وہ تحریر کہ آپ اس کو پڑھیے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ماں انا بقارئ، یعنی میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، میں پڑھ نہیں سکتا. لکھی ہوئی تحریر آپ کو آخر تک پڑھنا نہیں آتی تھی، یہاں تک کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب یہ معاہدہ طے پایا تھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس معاہدے کے کاتب تھے، لکھنے والے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شروع میں کہا کہ یہ معاہدہ محمد رسول اللہ کی طرف سے ہے. تو مشرکین مکہ کے جو یہ سمجھ لیجئے کہ ان کے طرف جو نمائندے تھے تو انہوں نے جب سنا تو انہوں نے اعتراض کیا کہ ہم یہ رسول اللہ پر ہم کو اعتراض ہے، اس لیے کہ اگر ہم رسول اللہ کو اگر مان لیتے ہیں تو پھر ہماری مخالفت ہی صحیح نہیں. تو چونکہ معاہدے میں کچھ اور شرائط تھی، لیکن چونکہ خط کا جو مضمون تھا وہ یہاں سے حضرت علی نے شروع کیا تھا کہ محمد رسول اللہ کی طرف سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے کہا کہ یہ یہاں اس کو مٹا دینے میں کوئی فرق نہیں، یہ اگر نہیں مانتے اور یہ کاغذ پر اگر رسول اللہ کا لفظ لکھا ہوا نہیں اگر رہتا ہے تو اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا میری نبوت اور رسالت پر. حضرت علی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور عظمت کو سامنے رکھ کر آپ کی طرف سے حکومت سے بھی معذرت کی کہ کہا میں نہیں مٹا سکتا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا کہ وہ لفظ رسول اللہ بتا دو کہاں لکھا ہوا ہے. یعنی لفظ سن 6 ہجری کی بات ہے، یعنی رسول اللہ کا لفظ کون سا ہے میری انگلی وہاں رکھ دو. تو حضرت علی نے پھر رسول اللہ کے لفظ کو بتا دیا کہ یہ رسول اللہ کا لفظ ہے، تو آپ نے اس کو مٹایا. اور دراصل یہ نہیں پڑھے ہوئے میں ہی آپ کی نبوت رسالت کی دراصل صداقت کی بین دلیل ہے کہ جس کو اپنا نام لکھنا نہیں آتا، جس نے کسی سے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا، اس نے علوم کا سر چشمہ اور خزانہ پیش کر دیا. ایسے علوم کا سر چشمہ اور خزانہ کے اپنے دور کے بڑے بڑے جو شاعر تھے، بڑے بڑے جو علم کے دعوے دار تھے، وہ اس جیسی ایک آیت نہیں بنا سکے. تو وہی چیلنج ان کے سامنے کیا گیا کہ فاتو بھی صورت میں مثلی. یہود بھی الزام لگاتے تھے، جیسا مشرکین مکہ بھی تک الزام لگاتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے طور سے گھڑ کر پیش کرتے ہیں. پھر یہی الزام پھر منافقین، پھر یہود. تو فاتو بھی صورت اس جیسی کوئی صورت لے آؤ، وضو شہداءکم. اور پھر اور اللہ نے چیلنج ان کو دیا کہ اپنے مددگاروں کو بھی بلا لو من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. کس سلسلے میں سچے ہو؟ یعنی اس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام کہنے میں تم اگر سچے ہو کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا ذاتی کلام ہے، ان کا بنایا ہوا گھڑا ہوا کلام ہے، یہ بات کہنے میں خود ان کے دل مطمئن نہیں تھے، ضمیر ان کا ساتھ نہیں دیتا تھا. لیکن چونکہ لوگوں کو دور کرنا مقصود تھا، الزامات لگانا مقصود تھا، الزام کی کوئی دلیل اور بنیاد نہیں ہوتی، اندھی مخالفت کی کوئی دلیل اور بنیاد نہیں ہوتی. تو اللہ نے ان کے اندرون کو جھنجھوڑا کہ اگر تم واقعتاً یہ کہنے میں سچے ہو تو پھر اس جیسی کوئی ایک صورت تم بنا کر لاؤ. لیکن تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ کوشش کرنے کے باوجود بھی وہ قرآن مجید کی ایک آیت کی طرح، ایک صورت کی طرح کوئی صورت وہ نہیں بنا سکے، اس لیے کہ کسی انسان کے بس میں ہے ہی نہیں. بظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ عام طور سے معجزے کا جب لفظ آتا ہے تو چونکہ ابھی تک جو لوگ معجزے دیکھتے تھے تو ان کی نظر کسی اور پر جاتی تھی، لیکن اس دور کے لیے جو معجزے دیے گئے تھے وہ اس کی اپنی حیثیت سے. اور پھر بڑے بڑے محققین نے، مفسرین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے کو سامنے رکھ کر، جو اصل قرآن مجید آپ کا معجزہ ہے، آپ کو یہی معجزہ دیا گیا تھا، اس کے علاوہ کوئی اور حقیقی اور کوئی بڑا معجزہ نہیں. لیکن اس سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو معجزہ دیا گیا تھا کہ آپ کا عصا وہ صاف بن جاتا تھا، آپ کی لاٹھی صاف بن جاتی تھی، آپ ہاتھ اپنا داخل کرتے وہ چمکتا و سفید ہو جاتا. حضرت صالح علیہ السلام کو اٹھنی کا معجزہ، اسی طرح سے اور بھی معجزے. تو اس طرح کے معجزے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیے گئے. کیوں نہیں دیے گئے؟
تو پھر فرق کو واضح کیا مفسرین نے کہ اس دور کے لیے وہی معجزے تھے مناسب، اور یہ اس طرح کے معجزے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں چل سکتے تھے۔ پھر انہوں نے ثابت کیا انسانوں کی عمر کو، حضرت آدم علیہ السلام پہلے انسان ہیں، وہیں سے انسانیت کا سلسلہ چلا، تو ایک طرح سے دنیا کے انسانوں کی جو عمر تھی یا انسانی عمر اپنے بچپن سے گزر رہی تھی، ان کے ذہن اور ان کے دماغ اتنے ابھی اعلیٰ نہیں ہوئے تھے کہ اس معجزے کو وہ سمجھ سکے یا اس معجزے کی اہمیت کو جان سکے۔ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے بڑی ایک اچھی مثال کے ذریعے سے یہ فرقوں کو سمجھایا۔ انہوں نے کہا کہ ایک بچہ ہوتا ہے 10 سال سے کم عمر کا اگر بچہ ہے تو اس کے سامنے اگر اچھی چیزیں اگر پیش کر دی جائے جو حقیقت یعنی کار، اس کو یعنی جو کھلونے کی کار ہوتی ہے تو وہ تو بہرحال کھلونے کی کار ہے نا، لیکن وہ کھلونے کی کار پیش کرنے کے بجائے حقیقی کار اگر اس کو پیش، کوئی دلچسپی نہیں ہوگی اس کو۔ یعنی 10-15 سال سے پہلے بچے کو وہ حقیقت وہ بندوق جو چلتی وہ اگر دے دی جائے کوئی دلچسپی اس کو نہیں، لیکن وہ کھلونے کی بندوق، وہ گڑیا اس کو دے دی جائے تو اس کو دلچسپی ہوگی۔ لیکن یہی بچہ جب 25 سال کی عمر کو پہنچ جائے، اب اگر اس کو کھلونے کی کار دی جائے تو اس کو دلچسپی نہیں ہوگی، وہ اسے دل نہیں بہلائے گا، اس کو تو حقیقی کار چاہیے۔ تو ایسی انسانوں کی عمر کا بھی معاملہ، تدریجاً یہ عمر بڑھی ہے انسانوں کی، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دور میں اللہ نے مبعوث کیا جبکہ انسانی تاریخ اپنی جوانی کو پہنچ چکی تھی۔ چنانچہ محققین نے پھر یہ بھی ثابت کیا، مورخین نے، کہ جتنے یہ ایجادات ہوئی، جتنی ایجادات ہوئے، جتنے سائنسداں پیدا ہوئے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد ہی، ورنہ پہلے تو انسانوں کی ذہانت ایسی تھی کہ ان کو مکان بنانا نہیں آتا تھا، یعنی چھت کس طرح سے ڈالتے ہیں اس کا بھی علم ان کو نہیں تھا، کہ دھیرے دھیرے انہوں نے علم حاصل کیا تجربے سے، وہ ذہن وہ پہلے ہوئے تھے ہی نہیں۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ایسے دور میں پیدا کیا کہ جبکہ انسانوں کی عمر جوانی کو پہنچ چکی تھی، اب جوانی کے لحاظ سے جو چیز ان کے لیے معجزہ ہو سکتی تھی وہی ان کو ان کے سامنے پیش کی گئی، اور وہ تھا اللہ کا کلام قرآن مجید، اپنی فکر کے لحاظ سے، نظریے کے لحاظ سے اور الفاظ کی بندش کے لحاظ سے کہ ایسے الفاظ کس میں بندش ہے۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس دور میں پیدا ہوئے تو عام طور سے لوگوں کے نزدیک جو مہارت اور قابلیت کا جو اصل سبب تھا یا اصل ذریعہ تھا وہ تھا زبان دانی، شعر اور شاعری۔ تو گویا کہ قرآن مجید کی حقانیت کو ثابت کرنا تھا کہ قرآن مجید بھی اسی طرح کا معجزہ لایا تھا، پیش کیا تھا، تو لوگ اسی پر فخر کرتے تھے، مشاعرے ہوتے تھے، اور جو مشاعروں میں اول نمبر پر آتا تھا مکہ کی، یہ جو حج کرتے تھے زمانے جاہلیت میں بھی، تو اصل ان کی جو تقریب ہوتی تھی وہ مشاعرے کی تقریب ہوتی تھی، یعنی بڑا ان کا اجتماعی جو کام ہوتا تھا، نمائشی کام، اس میں مختلف ممالک کے علاقوں کے شعراء آتے تھے، اپنا کلام پیش کرتے تھے، اور پھر جس کا کلام ایک پہلے نمبر کا ہوتا تو پھر وہ سال بھر خانے کعبہ پر وہ لٹکا دیا جاتا، اور تمام شعراء اس کے سامنے سجدہ کرتے، یعنی مشاعرے کے اختتام پر تمام شعراء جس کا کلام سب سے اعلیٰ ہوتا تو اس کے سامنے سجدہ کرتے، اور پھر وہ مشاعرہ ختم ہو جاتا۔ تو جس دور میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو اس دور میں حضرت لبید جو پہلے بڑے شاعر تھے، اول نمبر کے شاعر، ان کا کلام خانے کعبہ پر لٹکا ہوا تھا۔ انہوں نے جب اس کلام کو سنا تو انہوں نے یقین کر لیا کہ یہ کوئی شعر شاعری نہیں ہے اور کسی انسان کے بس میں نہیں ہے، وہ اصل سمجھتے تھے، ایمان قبول کر لیا حضرت لبید نے۔ تو حضرت لبید کی شاعری کیونکہ پہلے سے مشہور تھی، صحابہ کرام بھی، تو حضرت عمر اور حضرت ابوبکر صدیق ان سے ایمان لانے کے بعد بھی کہتے ذرا شاعری سنا دو، تو کہتے اباد القرآن شعر، کیا قرآن کے بعد بھی کوئی شاعری ہو سکتی ہے؟ یعنی وہ تمام شاعری و بندشیں تو قرآن مجید میں پورے طور سے موجود ہے۔ تو یہ وہ شعراء کی بھی جو حالت یہ تھی، اس لیے کہ قیامت تک کے لیے اسی کو معجزہ بنانا تھا، اور آج بھی کوئی نظریہ قرآن مجید کی طرح پیش کر ہی نہیں سکتا۔
کوئی فکر جو نظام زندگی ہے، چاہے وہ عقیدے کے حوالے سے ہو یا پھر سیاست کے حوالے سے ہو، معاشرے کی اصلاح کے حوالے سے ہو، معیشت کی اصلاح کے حوالے سے ہو، کسی کے بس میں نہیں ہے ایسا نظام اور ایسی فکر پیش کرنا۔ تو یہی چیلنج کے طور پر پیش کیا گیا کہ اگر تمہیں شک ہے جو ہم نے ہمارے بندے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی، یہاں پر بھی وہ صفت، یعنی گویا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ خدا نہیں ہے اور بہت بڑی چیز ہے، وہ ہمارے بندے ہیں۔ عبد یعنی کے معنی غلام۔ ایک تو اللہ کی عظمت اور قرآن مجید کی عظمت بھی واضح کر دی گئی، لیکن اصل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پہچان تھی، جو تعارف تھا، وہ عبد کا، اور پھر عبد کے بعد پھر رسول ہونے کا۔ تو عبد کی صفت اور خصوصیت کو پیش کیا گیا۔ ہم نے ہمارے بندے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل کیا، تو گویا کہ وہ خود اس کلام کے خالق نہیں ہیں، وہ ہمارے تو بندے اور غلام ہیں، وہ تو صرف ایک ہمارے رسول اور کاتب ہے۔ جس طرح سے کوئی خط لکھتا ہے، ڈاکیے کے ذریعے سے، پوسٹ کے ذریعے سے وہ خط جاتا ہے، کوئی منی آرڈر بھیجتا ہے اور وہ چیز جاتی ہے ڈاکیے کے ذریعے سے اس تک، تو کیا وہ منی آرڈر دینے والے کو وہ سمجھ لیتا ہے کہ اس نے مجھے روپیے پیسے دیا؟ 1 لاکھ روپیے 2 لاکھ روپیے بھی اگر اس کو ملے تو اس کا احسان مند نہیں ہوتا ہو، اس لیے اس کا تو کام ہی ہے، وہ جس نے بھیجا جہاں سے وہ روپیہ آئے تو دراصل اس کے نزدیک اس کی اہمیت ہوتی ہے۔ تو تمام نبیوں کی، رسولوں کی یہی حیثیت تھی کہ یہ صرف کاتب تھے، رسول کے معنی ہی کاتب کے ہیں، یعنی جو بیچ میں کسی کا واسطہ بنے۔ فاتو ودو شہداء کو، اللہ نے فرمایا کہ تم نہیں بنا سکتے، اپنے مددگاروں کو بلا لو جن کو تم بلا سکتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، لیکن تم ایسی اس طرح کا کلام نہیں پیش کرتے، اسے نہیں بنا سکتے۔ پھر خود اللہ نے جواب دیا کہ اس سلسلے میں تم کیا کر سکتے ہو، تم سے کیا ہو سکتا ہے۔ تو انشاءاللہ کل کے درس کی جو آیت ہے میں سمجھتا ہوں وہ مضمون اسی سے متعلق ہے، بس اجمالی طور سے فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ وَأُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ اور اگر تم پھر نہ کر سکو، اس جیسی کوئی صورت تم پیش نہ کر سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، اور ہرگز تم پیش نہیں کر سکو گے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، تو اس آگ سے ڈرو اور بچو، وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، وَأُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ یعنی بالکل اس مقابلی چیلنج کا جو نتیجہ اور خلاصہ ہو سکتا ہے خود ہی اللہ نے بیان کر دیا کہ تمہارے بس میں نہیں ہے اس طرح کی ایک آیت اور صورت پیش کرنا۔ تو اس آگ سے ڈرو اور بچو کہ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ پتھروں کا تذکرہ اس لیے کیا گیا کہ وہ جہنم کی آگ شاید پتھروں سے دہکائی جائیں گی، اس لیے کہ پتھر وہ شدید ہوتے ہیں جلانے میں، اس کی آگ شدید ہوتی ہے۔ آج بھی دنیا میں جو بڑی بڑی کمپنیاں ہوتی ہیں وہاں لکڑی کی آگ نہیں چلتی، وہاں وہ پتھروں کے جو پتھر کا جو کوئلہ نکلتا ہے زمین سے، اب وہ لگائیے کہ پتھروں کا کوئلہ ہے جس سے آگ بنتی ہے، وہ خود پتھر ہوں گے۔ تو مفسرین نے اس کی ایک توجیہ بیان کی، ایک دوسری توجیہ بیان کی کہ عام طور سے ہر زمانے میں پتھروں کی پوجا پرستش ہوئی ہے، تو ان کی تذلیل کے لیے، ان کی تحقیر کے لیے کہ جس مجسمے کی وہ پوجا پرستش کر رہے تو شاید وہی مجسمہ، وہی شبیہ ان کے سامنے رہیں گی اور وہ اس کے لیے عذاب کا ذریعہ اور سبب بنیں گے۔ کیا ہو سکتا ہے ان کی تذلیل کہ اللہ تعالیٰ کو حرکت کی بھی طاقت دے دے کہ کسی نے کسی مجسمہ بنا کر، پتلا بنا کر پوجے تو پتلا پیچھے لگا ہوا ہے اس کو جلانے کے لیے، وہ کہیں بھاگ رہا اور اس کے پیچھے لگاؤ، اور وہ کہیں رہتا اور اس کے پیچھے، تاکہ اس کو ہر دن کا احساس رہے کہ یہی وہ تو ہے، میری زندگی بھر اس کی پوجا پرست کرتا ہوں، اس سے فائدہ پہنچنے کے بجائے الٹا میرے لیے نقصان کا باعث بن گیا کہ جہاں بھی جا رہا تو گرم آگ کا شعلہ ہے اور میرے پیچھے لگا ہوا ہے، جائے بیٹھتا ہوں مجھ سے آ کر لگ جاتا ہے۔ تو یہ دو مسئلے بھی ہو سکتی ہے، یہ دونوں چیزیں اس میں ہو سکتی ہے، تو تذلیل کی طرف دوسرے جہنم کی آگ کو دہکانے کے لیے، اس کو بھڑکانے کے لیے یہ پتھروں کا اس میں استعمال وہ عدت للکافرین جو بنیادی طور سے کافروں کے لیے تیار کی گئی، کافر مومنین کے لیے جنت تیار کی گئی، لیکن کفر کا راستہ، نافرمانی کا راستہ خود انسان نے اپنے اختیار سے اختیار کیا، اس لیے اس کی سزا یہی ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کی عظمت کو سمجھنے، اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔